بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کے ابتدائے مدینہ سے ہوا تھا، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینے سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزائی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کے وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ ابو صالح تابعی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ مصر پر بھی پابندیاں لگتی جائیں گی۔ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحر عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ عمرو ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا مہدی بھی بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت دینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ مستدرک کی دوسری روایت بھی ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبے سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں، چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ مہدی کہیں گے افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ عبداللہ بن عمرو نے فرمایا اے لوگو جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتب میں ملتا ہے۔ زرتشتی، ہندو، مسیحی، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ یہ تصور مسلمانوں میں اس لیے نہیں آیا کہ اس سے پہلے یہ موجود تھا، بلکہ یہ عقیدہ حدیث سے ثابت ہے۔ امام مہدی کے وجود کے بارے میں اسلامی کتب میں صراحت سے حدیث ملتی ہیں جو حد تواتر تک پہنچتی ہیں۔ علماء اہل سنت کے مطابق حضرت مہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور علی بن ابی طالب کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے مگر پیدا ہونے کے بعد وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ظہور مشرق سے ہوگا اور بعض روایات کے مطابق مکہ سے ہوگا۔ ان کے ظہور کی نشانیاں بھی کثرت سے بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث اہل سنت کی کتاب میں موجود ہیں جن پر شیعہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی فاطمہ کی نسل سے ہیں۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہیں، وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ بے شمار حدیث ہے۔ اس بارے میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ روایات مصدقہ ہیں۔ شیعہ اہل سنت کی کچھ روایات سے اتفاق کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے اور امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں۔ وہ اب غیبت کبریٰ میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر خضر اور عیسیٰ مسیح کی طرح بہت لمبی ہے۔ وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب میں بھی یہ ذکر شامل ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ شخص امام مہدی ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی ہوگا، اور یہ دونوں علیحدہ شخصیات ہیں۔ ان کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ پھر بھی اب تک محدودیت کے کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے اور فنا ہو گئے۔ سچے مہدی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے نہ کہ اعلان۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے اگر دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔
جہاں مسلمان فرقوں میں امام مہدی کا تصور پایا جاتا ہے، وہاں مسلمان فرقوں میں سے ایک قدیم فرقہ یعنی عبادیہ کے نزدیک وجود حضرت مہدی یا عقیدہ حضرت مہدی کا تصور موجود نہیں۔ عبادیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عقائد کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت ہے جو قرآن سے ثابت ہو، لیکن ایسا عقیدہ جو قرآن سے چاہت نہ ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ عبادیہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ افکار و عقائد مہدی مسلمانوں کے درمیان یہودیوں سے رائج ہوا، جنہوں نے اپنی کتابوں کے منحرف نظریات مسلمانوں میں پھیلا دیے۔ ذکریہ خلیفہ لکھتے ہیں، یعنی مسلمان کے بیچ جو فکر موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک خارق عادت شخص کو دنیا کے ظلم و جور سے نکال کر عدل و انصاف سے بھر دے گا، چند ہی برس میں اور عہد مہدی منتظر ہوگا۔ عبادیہ مذہب ایسی فکر کو قبول نہیں کرتا کیونکہ یہ افکار قرآن کے خلاف ہے۔ الخط عبادی مسلمان عالم شیخ سعید بن مبروک القوبی جو اس مسلک کے حدیث کے ماہر ہیں لکھتے ہیں، یعنی احادیث مہدی ہجوٹ اور گھڑی ہونے ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور عبادی عالم الشیخ ناصر بن ابی نہیان القروسی لکھتے ہیں کہ یعنی ہماری قوم میں جو روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہدی کو بھیجے گا، دجال کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، یہ تمام باتیں میرے نزدیک حقیقت سے دور ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ خضر اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ ولادت کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کے مطابق امام مہدی کی ولایت ابھی نہیں ہوئی ہے اور یہ پیدائش آخری زمانے میں قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ہوگی۔ البتہ ان کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی نسل سے ہوگا۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ابو القاسم ہوگی۔ اہل تشیع کے عقائد کے مطابق وہ 15 شعبان 256 ہجری کو سامرہ موجودہ عراق میں پیدا ہوئے ہیں اور حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، اور والدہ کا نام نرجس یا ملکہ تھا جو قیصر روم کی نسل سے تھی۔ ان کی پیدائش سے پہلے حاکم وقت نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، اس لیے ان کی پیدائش کا زیادہ چرچا نہیں کیا گیا۔ حاکم وقت نے ان حدیث کو سن رکھا تھا کہ اہل بیت سے 12 امام ہوں گے جن میں سے آخری امام مہدی ہوں گے۔ ان کی پیدائش سے پہلے حاکم وقت نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، اس لیے ان کی پیدائش کا زیادہ چرچا نہیں کیا گیا۔ حاکم وقت نے احادیث کو سن رکھا تھا کہ اہل بیت سے 12 امام ہوں گے جن میں سے آخری امام مہدی ہوں گے جو حکومت قائم کریں گے۔ تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ ان کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ حوالوں میں دی گئی قدیم کتب میں ان کے کئی القاب ملتے ہیں جن میں سے مہدی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کا اصل نام محمد ہے مگر مہدی اس قدر مشہور ہے کہ اسے ہی ان کے نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے القاب و خطابات کچھ اس طرح ہیں: مہدی ہدایت پائے ہوئے، القائم کھڑا ہونے والا، یہ لقب اوپر دی گئی حدیث میں ہے جس میں ان کے بارے میں یہ لقب استعمال کیا گیا ہے۔ المنتظر، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ صاحب الزمان، اہل تشیع کے مطابق وہ زمانے کے امام ہیں۔ امام عصر یا امام زمانہ، یہ بھی صاحب الزمان کے ہم معنی ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ 5 سال کی عمر میں غیبت میں چلے گئے تھے مگر اپنے اعمال یا نائبین کے ساتھ رابطہ رکھا۔ اس وقت کو غیت صغریٰ کہتے ہیں۔ غیت صغریٰ کے دوران میں وہ اپنے معاملات میں اپنے نائبین کے ذریعے چلاتے رہے۔ ایسے 4 نائبین کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ غیت صغریٰ 260 سے 329 تک چلتی رہی، بعد میں وہ مکمل غیت میں چلے گئے جسے غیت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس دوران میں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا اور ان کا ظہور حدیث کے مطابق آخر الزمان یا قیامت کے قریب ہوگا۔ تب تک نیک علماء لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت مہدی کے ظہور کی بے شمار علامات کتاب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ملتی ہے۔ ان میں سے بعض پوری بھی ہو چکی ہیں۔ ان علامات میں سے کچھ حتمی ہیں اور کچھ غیر حتمی۔ حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن کا براویت پر پورا ہونا ضروری ہے۔ کچھ ان کے ظہور سے کافی پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور کچھ ظہور کے نزدیک۔ یہاں ان میں سے کچھ بیان کی جاتی ہے۔ سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے جسے مغربی مفکرین زد مسیح کہتے ہیں۔ یہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا۔ قواعد علم نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ سفیانی کے خروج، یہ ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص ہوگا اور پاک کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا پورا لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھس جائے گا۔ بیدا مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا، یہ نشانی صحابہ کے زمانے میں پوری ہو چکی۔ بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا اور عراق پر روپے اور غلے کی پابندی لگنا۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کریں گے۔ عیسیٰ کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا۔ شیعہ و سنی کے ہاں حضرت مہدی کی آمد یا پیدائش کے قائل ہیں۔ وہیں محاصر علماء میں سے ایک تعداد حضرت مہدی کے وجود یا ان کی آمد کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے خیال میں اسلامی منابع حدیث میں تصور حضرت مہدی دراصل یہودیوں یا اسرائیلی روایات سے ہے۔ چنانچہ عہد حاضر میں چند علماء وجود حضرت مہدی یا ان کی آمد پر تحفظات رکھتے ہیں۔ مثلا عراق کے 11 ایمانی عالم احمد الکاتب کے نزدیک
وجود حضرت مہدی اور ان کی آمد ثابت ہی نہیں، چنانچہ انہوں نے اس موضوع پر 5 کتابیں لکھی ہیں۔ شیعہ اور سنی کتب حدیث نے امام مہدی کی دینی و اخلاقی خصوصیات اور ظاہری اوصاف کے بارے میں متعدد روایات نقول کی ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف فرامین و ارشادات میں واضح کیا کہ امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ امام مہدی چہرے اور اخلاق کے لحاظ سے رسول اللہ کے مشابہ ترین ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں امام مہدی عجل اللہ فرجۃ الشریف سے اٹھیں گے تو آپ کی عمر 30 سے 40 کے درمیان ہوگی۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ ظہور کے وقت امام مہدی 40 سال سے کم عمر کے نوجوان اور بے انتہا جسمانی قوت کے مالک ہوں گے۔ امام صادق کے قول کے مطابق آپ ایک کامل اور معتدل جوان ہوں گے۔ علامہ مجلسی اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں معتدل سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام وقت ظہور درمیانی عمر یا نوجوانی کے آخری حصے میں ہوں گے۔ امام رضا ظہور کے وقت امام زمانہ کے علامات اور خصوصیات کے بارے میں ابو سلط بروی کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کی نشانی یہ ہے کہ معمر ہے مگر آپ کا چہرہ اور منظر نوجوان، یہاں تک کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ آپ 40 یا اس سے کم عمر کے ہیں۔ موسوی اصفہانی کتاب مکیال المکارم میں حسن اور جمال کو امام مہدی کی خصوصیات میں بیان کرتے ہیں اور آپ کو احادیث کے حوالے دے کر شہاب ثاقب اور کوکب دری سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مختلف روایات میں امام زمانہ کے چہرے مبارک کی تفصیلات بیان ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مہدی مجھ سے ہیں، آپ کی زمین کشادہ اور ناک کھڑی ہے۔ ایک حدیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہدی کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہے، ان کے دائیں گال پر ایک تل ہے جو ستاروں کی مانند دمکتا ہے۔ امام باقر نے اپنے والد اور جد امجد سے روایت کی ہے کہ ایک دن امام علی منبر کے اوپر تھے اور فرمایا آخر اس زمان میں میرے فرزندوں میں سے ایک مرد ظہور کرے گا جس کی رنگت سفید مائل بسفیدی ہوگی اور سینہ فراغ ہوگا اور اس کے کاندھے قوی ہوں گے اور پشت پر 2 خال ہوں گے جن میں سے ایک اس کی جلد کی رنگت کا اور دوسرا رسول اللہ کے خال کے مشابہ ہوگا۔ امام مہدی کے اخلاقی اور دینی اوصاف کو 2 صورتوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، ان حدیث کی بنیاد پر جن میں آپ کو رسول خدا کے مشابہ ترین قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آیات و حدیث میں جو خصوصیات رسول اللہ کے لیے بیان ہیں ان کو امام مہدی کی اخلاقی اور دینی خصوصیات قرار دیا جا سکتا ہے۔ امام حسین آپ کے بارے میں فرماتے ہیں امام مہدی کو تم آپ کے سکون اور وقار کو اور حلال اور کرام کے سلسلے میں آپ کے علم اور لوگوں کو ان کی ضروریات اور لوگوں سے آپ ان کی بے نیازی کے ذریعے پہنچانو گے۔ امام صادق آپ کو ظاہر ترین فرد کے طور پر متعارف کراتے ہیں جن کا لباس سخت اور کھردرا اور کھانا جو کی روٹی ہے، وہ اپنی حکومت کے کارگزاروں کے لیے بھی سخت کارگزیر ہیں اور لوگوں کے لیے بخشندہ اور محتاجوں پر بہت مہربان۔ امام باقر آپ کو ایک ایسے فرد کے طور پر متعارف کراتے ہیں جو کتاب خدا پر عمل کرتے ہیں اور کسی بھی منکر کو نہیں دیکھتے جس کی مخالفت نہ کریں۔ امام رضا امام مہدی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ لوگوں پر ان سے زیادہ صاحب حق اور ان کے ماں باپ سے بھی ان کے لیے زیادہ ہمدرد ہیں۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے سامنے خاکسار تر اور جن اعمال کا حکم دیتے ہیں ان پر سب سے زیادہ عامل اور جن چیزوں سے منع کرتے ہیں ان سے زیادہ باز رہنے والے ہیں۔ نیز امام رضا آپ کو دانا ترین، صاحب حکمت ترین، بردبار ترین، پرہیزگار ترین، سخی ترین اور عابد ترین شخصیت کے عنوان سے متعارف کرواتے ہیں جو فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیلے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرفین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گی۔ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ ممکنہ طور پر کرونا وائرس وہی وبا ہو سکتی ہے۔ ایران کے عالم علی رضا بناہیان نے حتمی طور پر کہا ہے کہ بڑی وبا امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گی۔ چنانچہ اگر کرونا وائرس کی وہی وبا ہوئی تو امام مہدی کا ظہور قریب تر ہے جس کے کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ علماء کرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے دنیا اس قدر باہم مربوط اور منسلک ہے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کے اڑ رہا ہے۔ اس نشانی کے متعلق حدیث پر اپنی آراء دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن باز نے کہہ رکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے اور ماہ لگتے تھے۔ اس سے پہلے مواصلات کے ذرائع اس سے بھی سست تھے، لیکن آج آنے واحد میں پیغامات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت ٹھیک ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔
उलमा कराम इस निशानी के मुतालिक भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी ही में एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखें कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंदो बाला इमारत खड़ी हैं और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारत मौजूद हो वहाँ के हुक्मरान और शहरी इसे फख्र का सबब गर्दानते हैं। इन जैसी दीगर कई निशानियों के मुतालिक भी उलमा का कहना है कि वो पूरी है और अब इमाम मेहदी का ज़हूर और क़यामत करीब आ चुके हैं। दोस्तों 2024 का साल शुरू हो चुका है और ये नया साल ही एक नई उम्मीद का साल है। ये साल एक और वजह से भी खास है कि इस साल के आगाज से ही एक नई बात गर्दिश कर रही है कि ये साल इमाम मेहदी का साल हो सकता है। 2024 के आगाज से ही दुनिया पर नई तब्दीलियां हैं। हक पर बातिल की जीत है, जुल्म का दौर दौरा है, फितनों का ज़हूर है, उलमा का कत्ल हो रहा है, मुसलमानों पर मुश्किलात का ज़हूर है। इस सब पर यह कहना मुश्किल नहीं कि 2024 इमाम मेहदी के ज़हूर का साल है। साल के शुरू होते ही इमाम मेहदी की आमद की बहुत सी निशानियां ज़हूर में आ चुकी हैं। इमाम मेहदी की आमद की कुछ निशानियां अहादीस की कुतुब में भी बयान है जिनके बारे में हमने तज़किरा किया। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से रिवायत मरफूआ है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने क़याम मेहदी का इनकार किया वो उन तमाम चीजों पर काफिर हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई हैं। हज़रत मेहदी का नाम सरीहन कुरान में जिक्र नहीं हुआ और नाम पर अदम तसरीह मसलिहतों पर उस्तवार है जो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। ताहम जान लेना चाहिए कि नाम जिक्र करना शख्सियात के तारुफ का जरिया नहीं है और सिफात व खुसूसियात से भी तारुफ कराया जा सकता है। चुनाचे हज़रत मेहदी को सिफात व खुसूसियात के जरिए मुतारिफ कराया गया है। कुरान में मेहदी को बाज़ खुसूसियात और सिफात के जरिए मुतारिफ कराया गया है। खुदावंद ताला इरशाद फरमाता है, और हमने जिक्र तौरात के बाद ज़बूर में भी लिख दिया है कि इस आयत में जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। हाफिज सुलेमान बिन इब्राहिम कुदूजी हनफी इमाम बाकिर और इमाम सादिक से नकल करते हैं कि इस आयत में खुदा के साले बंदों से मुराद मेहदी और उनके असहाब हैं। निजात दहिंदा के आने की बयान बहुत सी कुरानी आयत में मौजूद है। मसलन सूरह क़सस की 5वीं आयत में इरशाद बारी ताला है, और हमने इरादा किया कि इन ज़ईफ और मातहत बनाए जाने वाले आसमानों को रूए जमीन के पेशवा बना दे और उन्हें जमीन के वारिस करार दे। ज़ैदिया शिया मजहब का अकीदा यह है कि हजरत मेहदी ज़ैदी शिया इमामों में से एक इमाम होंगे, ताहम उनकी पैदाइश अभी नहीं हुई, बल्कि वो इमाम हसन या इमाम हुसैन की नस्ल से कुर्ब क़यामत पैदा होंगे। ज़ैदी शिया किताबुल मुहीत बिल इमामा में रिवायत है कि यानी अबू खालिद वासिती इमाम ज़ैद से पूछा मेहदी के मुतालिक कि क्या वो आएंगे, तो उन्होंने फरमाया, फिर उनसे पूछा गया कि क्या वो औलाद हुसैन से होंगे, तो इमाम ज़ैद ने फरमाया कि अगरचे वो फातिमा की औलाद में से होंगे लेकिन अल्लाह चाहे तो वो इमाम हसन की नस्ल से होंगे, और अगर अल्लाह चाहे तो इमाम हुसैन की नस्ल से होंगे। मौलाना बद्र आलम मेरठी फरमाते हैं, एक अमीर हकीकत इससे हल हो जाती है, और वो ये है कि यहाँ पर बाज़ ज़ईफ़ुल ईमान कुलूब में ये सवाल उठ सकता है कि जब हज़रत मेहदी ऐसी खुली हुई शोहरत रखते हैं तो फिर उनका तारुफ अवाम व ख़िमास में कैसे मख्फी रह सकता है। इसीलिए मसाइब व आलाम के वक्त उनका ज़हूर का इंतकाल माकूल व मालूम नहीं होता, लेकिन इस लफ्ज़ युस्लिहु फी लैला ये हल कर देता है कि ये सिफात खां कितने ही अशखास क्यों ना हो, लेकिन इनकी वो बातनी तसरुफात और रूहानी मशीयत इलाहिया के मातहत ओझल रखी जाएंगी। यहाँ तक कि जब उनके ज़हूर का वक्त करीब आ जाएगा तो एक ही शब्द में उनके अंदर की अंदरूनी खुसूसियात मंजर आम पे आ जाएंगी। गोया ये भी एक करिश्मा कुदरत का होगा कि उनके ज़हूर के वक्त से कबल कोई शख्सियत उनको पहचान न सकेगी, और जब वक्त आएगा तो कुदरत इलाहिया शब भर वो तमाम सलाहियतें उनमें पैदा कर देगी जिनके बाद उनका मेहदी होना खुद उन पर और तमाम दुनिया पर भी मुनकशिफ हो जाएगा। इन हदीस की रोशनी में ये बातें वाज़ेह होती हैं कि हज़रत मेहदी इस वक्त पर्दा गैब में है। झूठे मेहदी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो खुद मेहदी होने का दावा करे। हजरत मेहदी को बड़ी सलाहियत अल्लाह ताला उसी एक रात को इनायत करेगा। हजरत मेहदी का तसव्वुर इस्लाम में अहादीस की बुनियादों पर उम्मत मुस्लिमा और तमाम दुनिया के निजात दहिंदा की हैसियत से पाया जाता है, और सुन्नियों में उनकी आखिरत या कुर्ब क़यामत के नजदीक नाजिल होने के बारे में मुतादिद रिवायत पाई जाती है, जबकि अहले तशी के नजदीक हजरत मेहदी इमाम हसन अस्करी के फर्जंद और अहले तशी के आखिरी इमाम है। इमाम मेहदी वो शख्सियत हैं जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम के इरशादात तमाम मुस्तनद कुतुब मसलन सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह में मिलते हैं। हदीस के मुताबिक उनका ज़हूर क़यामत के नजदीक होगा। उनके वजूद के बारे में मुसलमान मुत्तफिक हैं, अगरचे इस बात में अहले सुन्नत और अहले तशरीह का इख्तिलाफ है कि आया वो पैदा हो चुके हैं या नहीं। दोस्तों, आज जालिम हुक्मरान अपनी रियाया पर बेपनाह जुल्म व सितम करते नजर आते हैं। इस्लामी मुल्कों पर पसे पर्दा काफिर हुक्मरानी कर रहे हैं और मुसलमान हुक्मरान अल्लाह के कानून को भूल कर मनमानियां करते हैं। लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुस्लिम औरतों की बेहुरमती और बच्चों बूढ़ों का इस्तेसाल हो रहा है, जिस पर हुक्मरान न खामोश हैं बल्कि बराबर के शरीक हैं। यही वो बदतरीन दौर है जिसका जिक्र आपने अपनी हदीस मुबारका में फरमाया।
जजीरतुल अरब की जेलें हक उल्मा से भरी पड़ी हैं। यहाँ कानून सिर्फ गरीब को सजा देने के लिए है और अमीर को छोड़ दिया जाता है, जबकि माजी में देखा जाए तो इंसाफ की क्या उम्दा मिसाल आका करीम अलैहिस्सलाम ने कायम फरमाई थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि कुरैशी कबीला बनु मखजूम की एक औरत के मामले में जिसने चोरी की थी काफी फिक्रमंद हुए। वो कहने लगे, इसके सिलसिले में आका करीम से कौन गुफ्तगू करेगा। लोगों ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह के चहीते उसामा बिन ज़ैद के अलावा कौन इसकी जुर्रत कर सकता है। चुनाचे उसामा ने आपसे गुफ्तगू की तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह की हुदूद में से एक हद के बारे में सिफारिश कर रहे हो। फिर आप खड़े हुए और खुतबा देते हुए आपने फरमाया, लोगों तुमसे पहले के लोग अपनी इस रविश की बिना पर हलाक हुए हैं कि जब कोई आला खानदान के शख्स चोरी करता तो उसे छोड़ देते और जब कमजोर हाल शख्स चोरी करता तो उस पर हद जारी करते। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। दोस्तों, इस हदीस के कवानीन पूरी दुनिया पर अगर लागू किए जाएं तो कितने मसाइल हल हो सकते हैं और दुनिया में अमन का दौरा हो जाए। इसीलिए जब इमाम मेहदी का दौर आएगा और इस्लामी हुकूमत कायम होगी तो पूरी दुनिया इस्लाम के मौजूजात और बरकत देखेगी। तीसरी बड़ी अलामत शाम और इराक का मुआशी और इक्तिसादी बायकॉट होगा। ये बात सही मुस्लिम में लिखी है। हजरत अबू नदरा से रिवायत है कि हम हजरत जाबिर के साथ थे। उन्होंने फरमाया, करीब है कि अहले इलाक पर यह हालत आएगी कि उनके पास गेहूं गंदम की मिकदार की कीमत ना आएगी। तो हमने अर्ज की, ये पाबंदी किस जानिब से आएगी। आका करीम ने जवाब दिया कि अजम की जानिब से। फिर फरमाया, करीब है कि शाम के पास भी दिनार की मालियत और मद की मिकदार खुराक नहीं आएगी। हमने पूछा, ये पाबंदी किस तरफ से आएगी। तो जवाब मिला कि रोम की जानिब से, यानी अहले मगरिब की जानिब से होगी। फिर थोड़ी देर खामोश हुए और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी आखिरी उम्मत में खलीफा आएगा जो माल को मुट्ठी भर भर के तकसीम करेगा और शुमार करके नहीं देगा। रावी कहते हैं कि मैंने जाबिर और अबू लुला से पूछा कि तुम्हारी उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में क्या राय है, क्या वो माल को मुट्ठी भर कर देते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि वो उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं है। इस हदीस में दो बड़ी अलामत जाहिर है। पहली अलामत में इराक पर अजम की जानिब से खुराक और कारोबार पर पाबंदी का जिक्र और दूसरी में शाम पर भी खुराक और कारोबार की पाबंदी का जिक्र है। दोस्तों, 1990 में सदाम हुसैन की जमाने सदारत में इराक ने कुवैत पर जमकर कब्जा कर लिया, जो 7 माह तक जारी रहा। कुवैती हुक्मरान रात को सऊदी अरब फरार हुए। इराक का इल्जाम था कि कुवैत उसका तेल चोरी कर रहा है। हमले से पहले अमरीकी सफीर ने सद्दाम हुसैन को यकीन दिलाया कि अरब तनाज़ात में अमरीका नहीं पड़ेगा। सकूत के बाद जॉर्ज बुश की सदारत में अमरीका ने सऊदी अरब में अपनी फौजें जमा की और हमला करके कुवैत को इराक से आजाद करा लिया। मगरिबी ममालिक में इस हमले को पहली खलीजी जंग कहा जाता है। अगस्त 1990 को इराकी फौज ने कुवैत पर हमला करके कब्जा किया। जैसे बैनुल अक़वामी मुज़म्मत का सामना करना पड़ा और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मेंबरों के जरिए इराक के खिलाफ फौरी माशी पाबंदियां लगाईं। बरतानिया के वज़ीर आज़म मार्गरेट थैचर और अमरीकी सदर जॉर्ज H.W. बुश ने सऊदी अरब में फौजें तैनात की और दूसरे ममालिक से भी अपनी फौजें जाए वकूफ पर भेजने की ताकीद की। अक़वाम आलम की सफ़े इस इत्तेहाद में शामिल हो गई। दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद तश्कील दिया गया। इस तरतीब में इत्तेहादी फौज की ज्यादातर फौजें सऊदी अरब, बरतानिया और मिस्र के मुआवनीन की हैसियत से थी। कुवैत और सऊदी अरब ने 7 अरब अमरीकी डॉलर की लागत से 32 अरब अमरीकी डॉलर अदा किए। कुवैत से इराकी फौजों को मुल्क बदल करने के लिए इब्तिदाई कशमकश 17 जनवरी 1991 को 5 हफ्तों तक जारी रहने वाले हवाई और बहरी बमबारी से शुरू हुई। इसके बाद 24 फरवरी को जमीनी हमला हुआ। ये इत्तेहादी अफवाज के लिए फैसला कुन फतह थी जिसने कुवैत को आजाद करा लिया और इराकी सरजमीन तक बढ़ा। इस इत्तेहाद ने अपनी पेशकदमी खत्म की और जमीनी मुहिम शुरू होने के 100 घंटे बाद फायरबंदी का ऐलान किया। फिजाई और जमीनी लड़ाई सिर्फ इराक, कुवैत और सऊदी अरब के सरहद पर वाक़ इलाकों तक महदूद थी। इराक ने सऊदी अरब में और इसराइल के खिलाफ इत्तेहादियों के अहदाफ के खिलाफ स्किड मिसाइल दागे। 1990 में इराक पर कुवैत पर हमले के बाद सद्दाम हुसैन हुकूमत के खिलाफ बैनुल अक़वामी मुखालफत का आगाज हुआ। आलमी बरादरी ने इस हमले की मजम्मत की और 1991 में अमरीका की सरबराही में एक फौजी इत्तेहाद ने इराक कुवैत से बेदखल करने के लिए खलीजी जंग का आगाज किया। खलीजी जंग के बाद अमरीका और उसके इत्तेहादियों की पॉलिसी के साथ चेक में सद्दाम हुसैन को रखने के लिए कोशिश की रोकथाम। इस पॉलिसी में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद इक़्तिसादी पाबंदियां शामिल थी। ये मुआयना अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी कमीशन UNSCOM ने किया था। UNSCOM ने बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के ताउन से इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम किया कि इराक ने अपने कीमियाई, हयाती और जौहरी हथियारों और सहूलियात को खत्म किया। खलीजी जंग के बाद की दिहाई में अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले इराकी हथियारों के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा करते हुए सलामती कौंसिल की 16 करारदादें मंजूर की। इराकी अहदेदारों ने इंस्पेक्टर्स को हिरासा किया और उनके काम में रुकावटें डाली और अगस्त 1998 में इराकी हुकूमत ने इंस्पेक्टर्स के साथ ताउन को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल किया और ये इल्जाम लगाया कि इंस्पेक्टर्स अमरीका की जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के इल्जामात को बाद में साबित किया गया। 1998 अक्टूबर में इराकी हुकूमत को खत्म करना इराक लिबरेशन एक्ट के निफाज के साथ ही अमरीकी सरकारी खारिजा पॉलिसी बन गया।
اس ایکٹ نے عراقی جمہوری حزب اختلاف کی تنظیموں کے لیے عراق میں جمہوریت میں منتقلی کی حمایت کے لیے ایک پروگرام قائم کرنے کے لیے $97 بلین فراہم کیے۔ صدر کے طور پر جارج ایچ ڈبلیو بش نے انتخابات کے بعد 2000 میں امریکہ ایک سے زیادہ جارحانہ عراقی پالیسی کی سمت میں منتقل کر دیا گیا۔ 2000 کے انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے انتخابی پلیٹ فارم میں صدام کو ہٹانے کے منصوبے میں عراق لبریشن ایکٹ کے ایک ابتدائی نقطے کے طور پر مکمل نفاذ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تاہم 11 ستمبر کے حملوں کی طرف سے معمولی رسمی حرکت نہ ہوئی۔ ان تمام مراحل میں انسانی حقوق کی پامالی ہوئی۔ 2002 اکتوبر میں کانگریس نے صدر بش کو عراق کے خلاف فوجی حملہ کرنے کا اختیار دیا اگر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر یہ ضروری ہو تو۔ عراقی جنگ 20 مارچ 2003 کو شروع ہوئی جب امریکہ، برطانیہ اور متعدد اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک صدمے اور خوف پر بمباری مہم چلی گئی۔ بدترین دور ہے جس کا ذکر آپ نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا۔ جزیرۃ العرب کی جیلیں حق علماء سے بھری پڑی ہیں۔ یہاں قانون صرف غریب کو سزا دینے کے لیے ہے اور امیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ ماضی میں دیکھا جائے تو انصاف کی کیا عمدہ مثال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریشی قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی کافی فکر مند ہوئے۔ وہ کہنے لگے اس کے سلسلے میں آقا کریم سے کون گفتگو کرے گا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ کے چہیتے اسامہ بن زید کے علاوہ کون اس کی جرات کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ نے آپ سے گفتگو کی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا لوگوں تم سے پہلے کے لوگ اپنی اس روش کی بنا پر ہلاک ہوئے ہیں کہ جب کوئی اعلیٰ خاندان کا شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کمزور حال شخص چوری کرتا تو اس پہ حد جاری کرتے۔ اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دوستو اس حدیث کے قوانین پوری دنیا پر اگر لاگو کیے جائیں تو کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور دنیا میں امن کا دورہ ہو جائے۔ اسی لیے جب امام مہدی کا دور آئے گا اور اسلامی حکومت قائم ہوگی تو پوری دنیا اسلام کی معجزات اور برکات دیکھے گی۔ تیسری بڑی علامت شام اور عراق کا معاشی اور اقتصادی بائیکاٹ ہوگا۔ یہ بات صحیح مسلم میں لکھی ہے۔ حضرت ابو ندرہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت جابر کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا قریب ہے کہ اہل عراق پر یہ حالت آئے گی کہ ان کے پاس گیہوں گندم کی مقدار کی قیمت نہ آئے گی۔ تو ہم نے عرض کی یہ پابندی کس جانب سے آئے گی؟ آقا کریم نے جواب دیا کہ عجم کی جانب سے۔ دوستو اگر یہ سال امام مہدی کی آمد کا سال ہو سکتا ہے تو ہمیں اس سال کے لیے خود کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم امام مہدی کی آمد کے قابل ہو سکیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اور ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ دوستو جس طرح آج کل فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، شدید زخمیوں کو جب ہسپتالوں میں داخل کروایا جاتا ہے تو ظالم کفار وہاں بھی رحم نہیں کھاتے اور وہاں بھی ظلم و ستم کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ فلسطینیوں پر ایسا ظلم چل رہا ہے کہ انہیں انہی کے ملک سے بے دخل کر کے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تقریباً 70 سال اسرائیل فلسطین پر ناحق اور غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے ہے، جس پر پوری دنیا کے کفار و مشرکین ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس جنگ کی حمایت کر کے اس میں برابر کے شریک بھی ہیں، جبکہ دوسری جانب مسلمان حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی ناقابل معافی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر اس قسم کی بے حسی کے بعد مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں مسلمان نہیں کافر و مشرک کہلائیں گے۔ شیعہ اسماعیلی یا باطنی فرقوں میں امام مہدی کا عقیدہ تمام مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس ہے۔ جہاں پوری امت مہدی موعود کے منتظر ہے تو ایک طرف باطنی اسماعیلیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مہدی کا ظہور ان کے 12ویں امام عبداللہ المہدی کی صورت میں ظہور کا زمانہ ہو چکا ہے اور مہدی کے بعد ان کے فرزند قائم بن المہدی کو اس کا جانشین مانتے ہیں۔ وہی زمانہ تھا جب 297 میں فاطمی خلافت کی بنیاد اسماعیلی امام مہدی نے رکھی تھی اور تقریباً 300 سال تک فاطمی حکومت قائم رہی اور صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ فاطمی خلافہ مہدی کے زمانے میں ابو طاہر کے پیروکار فراتی اسماعیلیوں نے خانہ کعبہ سے حجر اسود چوری کر کے یمن لے گئے اور 10 سال تک قرامتیوں کے قبضے میں رہے۔ اس وقت فاطمی خلافہ نے بھی قرامتیوں کی اس فعل کو نامناسب قرار دیا اور انہیں پیغام بھیجا کہ حجر اسود کو واپس مکے میں لایا جائے، مگر قرامتیوں نے انکار کیا۔ بالآخر عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں حجر اسود کو دوبارہ خانہ کعبہ لائی گئی۔ حدیث شیعہ اور سنی مکاتب کی مشہور ترین اور معتبر ترین حدیث ہے۔ جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہے، جس نے قیام مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہوا۔ حدیث کی کتاب میں تواتر کے علاوہ امام مہدی کے بارے میں کئی مشہور علماء نے مکمل کتب تحریر کی ہیں جن کا تعلق اہل سنت کے مختلف مکتبہ فکر سے ہے۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں: کتاب المہدی از امام ابو داؤد، علامت المہدی از جلال الدین السیوطی، القول المختصر فی علامت المہدی المنتظر از ابن حجر، البیان فی اخبار صاحب الزمان از علامہ ابو عبداللہ ابن محمد یوسف الشافعی، مہدی آل رسول از علی ابن سلطان محمد الحراوی الحنفی۔
اہل تشیع کی طرح اہل سنت کی کتابوں میں بھی بہت سی روایات امام مہدی کے بارے میں نقل کی گئیں، حتیٰ کہ بعض اہل سنت کے مصنفین نے مستقل کتابیں حضرت مہدی کے بارے میں لکھی ہیں، جس سے وہ اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ عقیدہ صرف شیعوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ ابراز الوہم المکنون میں کلام ابن خلدون، ابو الغیث سید احمد بن محمد بن صدیق قماری شافعی الزہری مغربی، ابراز الوہم من کلام ابن حزم احمدین صدیق قماری مؤلف القبل، الاحتجاج بالاثر علی من الذکر المہدی منتظر، جامعہ مدینہ کے استاذ شیخ حمود بن عبداللہ تجری۔ یہ کتاب شیخ ابن محمود قادی قطری کی کتاب کے جواب میں تحریر ہوئی ہے۔ دوستوں، یہ بدترین دور ہے جو پوری امت مسلمہ پہ بھاری پڑ رہا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا میں بدحال ہے۔ 100 سال سے امت ظالمانہ نظام میں غوطے کھا رہی ہے۔ مسلمانوں کو ستا کر انہیں ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، دنیا میں کہیں کہیں مسلمانوں کو زندہ بھی جلایا جا رہا ہے۔ مسلمان ہونا اور ان کا کلمہ حق بلند کرنا جرم ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے اگلا دور امام مہدی کا ہوگا، جس میں پوری دنیا پر اسلام کا نفاذ ہوگا اور امن اور خوشحالی آئے گی۔ یوں امام مہدی کے آنے کی پہلی علامت پوری ہو چکی۔ دوسری علامت ہے مسلمان حاکموں کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت پر ان کے حکام کی جانب سے ایسی شدید آزمائش نازل ہوگی جو نہ کسی نے دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی۔ اللہ کی کھلی ہوئی زمین بھی مسلمانوں پر تنگ ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت میری اولاد میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری تھی۔ آسمان کے فرشتے اور زمین کے فرشتے دونوں اس سے راضی و خوش ہوں گے۔ زمین کسی بیج کو اگائے بغیر نہ چھوڑے گی۔ آسمان سے اللہ موسلادھار بارشیں ان پہ برسائے گا۔ وہ زمین میں 7، 8 یا 9 سال زندہ رہیں گے۔ اہل زمین کے ساتھ خیر کے اس معاملے کو دیکھ کر لوگ قبروں سے مردوں کے لیے بھی خواہش کریں گے کہ وہ اٹھ جائیں۔ دوستو، اگر کہا جائے کہ یہ ظالم و جابر حکمران کہاں سے آئے، کس قوم سے ہیں، تو جواب یہی آئے گا کہ ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے درمیان پلے بڑے اور آج حکمران بن بیٹھے ہیں۔ پھر یہ اتنے ظالم کیسے بن گئے؟ اقتدار میں آنے سے پہلے تو یہ ہمارے درمیان نظر آتے تھے، ہمارے دکھوں کو اپنا دکھ کہتے تھے، مہنگائی، کرپشن اور ظلم کو ختم کرنے کے وعدے کیا کرتے، مگر اقتدار میں آتے ہی ظالم کیسے بن گئے؟ حدیث قدسی میں اس کا جواب موجود ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگ میری اطاعت کریں تو میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے دلوں میں رحمت اور نرمی ڈال دیتا ہوں، اور جب لوگ میری نافرمانی کریں تو میں حکمرانوں کے دلوں کو غضب کی طرف پھیر دیتا ہوں، پھر وہ قوم کو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ مشہور موحد شیعہ عالم آیت اللہ برقی نے اپنی کتاب احادیث مہدی پر علمی تحقیق میں علامہ عبداللہ بن زید کا بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی اپنی کتاب کے دباچے میں شیخ عبداللہ بن زید کی کتب لا مہدی ینتظر بعد الرسول محمد خیر البشر سے چند اقتباسات بھی ذکر کیے۔ اس نالج شیئرنگ کی وجہ سے غالباً یہ بھی رہا ہوگا کہ علامہ عبداللہ بن زید اور آیت اللہ برقی معاصر تھے۔ یاد رہے، شیخ عبداللہ بن زید اس پائے کے سلفی عالم تھے کہ ان کی اس کتاب کے آنے کے بعد علامہ ناصر الدین البانی نے شیخ کی اس کتاب پر اظہار خیال کیا اور ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، لیکن پھر بھی شیخ البانی نے شیخ عبداللہ کے حق میں دعائے خیر کی کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ شیخ عبداللہ بن زید اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ہم خود کو سلفی مسلمان کہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے تو ہمیں حق قول کی صداقت کو لازمی پکڑنا چاہیے۔ پھر آگے لکھتے ہیں جب ہم مہدی سے متعلق احادیث کو پڑھتے ہیں تو ان کی احد و صلاحیت اور اس پر اعتقاد کے حوالے سے تحقیق اور پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ اس حوالے سے روایات تعارض و اختلافات کی شکار ہیں، اشکالات ہیں۔ علماء محققین، متاخرین اور بعض متقدمین نے روایات پر حکم لگایا ہے کہ یہ رسول اللہ کی زبان سے مصنوع و موضوع روایات ہے، اور یہ روایات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے، نہ اس مجہول شخص سے متعلق روایات صحیحہ ہیں، نہ یہ متواتر ہیں، نہ صریح ہیں۔ شیخ مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان روایات کو درست مانتے تھے۔ میں کہتا ہوں ہاں، میں نے بھی شیخ الاسلام کا قول پڑھا ہے جس میں وہ خروج مہدی کے اسبات کو لاتے ہیں۔ 7 احادیث جنہیں ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، میں بھی اپنی زندگی کی ابتدا میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہی عقیدہ رکھتا تھا اس حوالے سے، اور میں ان کے اس قول سے بھی متاثر تھا، لیکن جب میں 40 سال کا ہو گیا اور علوم و فنون میں مہارت حاصل کی اور حدیث مہدی کے معرفت، علل و تعارض اور اختلاف کو سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے یہ برا عقیدہ چھوڑ دیا الحمدللہ، اور میری معرفت یہ بن گئی کہ بعد از رسول اللہ اور بعد از کتاب اللہ کوئی مہدی نہیں۔ اور بے شک شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہمارے محبوب ہیں، لیکن وہ ہمارے رب یا نبی نہیں۔ دوستو، 1990 میں صدام حسین کی زمانے صدارت میں عراق نے کویت پر جم کر قبضہ کر لیا، جو 7 ماہ تک جاری رہا۔ کویتی حکمران رات کو سعودی عرب فرار ہوئے۔ عراق کا الزام تھا کہ کویت اس کا تیل چوری کر رہا ہے۔ حملے سے پہلے امریکی سفیر نے صدام حسین کو یقین دلایا کہ عرب تنازعات میں امریکہ نہیں پڑے گا۔ سقوط کے بعد جارج بش کی صدارت میں امریکہ نے سعودی عرب میں اپنی فوجیں جمع کی اور حملہ کر کے کویت کو عراق سے آزاد کرا لیا۔ مغربی ممالک میں اس حملے کو پہلی خلیجی جنگ کہا جاتا ہے۔ اگست 1990 کو عراقی فوج نے کویت پر حملہ کر کے قبضہ کیا۔
جیسے بین الاقوامی مذمت کا سامنا کرنا پڑا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ممبروں کے ذریعے عراق کے خلاف فوری معاشی پابندیاں لگائیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر اور امریکی صدر جارج ایچ.ڈبلیو. بش نے سعودی عرب میں فوجیں تعینات کی اور دوسرے ممالک سے بھی اپنی فوجیں جائے وقوع پر بھیجنے کی تاکید کی۔ اقوام عالم کی صفیں اس اتحاد میں شامل ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا فوجی اتحاد تشکیل دیا گیا۔ اس ترتیب میں اتحادی فوج کی زیادہ تر فوجیں سعودی عرب، برطانیہ اور مصر کے معاونین کی حیثیت سے تھی۔ کویت اور سعودی عرب نے 7 ارب امریکی ڈالر کی لاگت سے 32 ارب امریکی ڈالر ادا کیے۔ کویت سے عراقی فوجوں کو ملک بدر کرنے کے لیے ابتدائی کشمکش 17 جنوری 1991 کو 5 ہفتوں تک جاری رہنے والے ہوائی اور بحری بمباری سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد 24 فروری کو زمینی حملہ ہوا۔ یہ اتحادی افواج کے لیے فیصلہ کن فتح تھی جس نے کویت کو آزاد کرا لیا اور عراقی سرزمین تک بڑھا۔ اس اتحاد نے اپنی پیش قدمی ختم کی اور زمینی مہم شروع ہونے کے 100 گھنٹے بعد فائر بندی کا اعلان کیا۔ فضائی اور زمینی لڑائی صرف عراق، کویت اور سعودی عرب کے سرحد پر واقع علاقوں تک محدود تھی۔ عراق نے سعودی عرب میں اور اسرائیل کے خلاف اتحادیوں کے اہداف کے خلاف اسکڈ میزائل داغے۔ 1990 میں عراق پر کویت پر حملے کے بعد صدام حسین حکومت کے خلاف بین الاقوامی مخالفت کا آغاز ہوا۔ عالمی برادری نے اس حملے کی مذمت کی اور 1991 میں امریکہ کی سربراہی میں ایک فوجی اتحاد نے عراق کویت سے بے دخل کرنے کے لیے خلیجی جنگ کا آغاز کیا۔ خلیجی جنگ کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسی کے ساتھ چیک میں صدام حسین کو رکھنے کے لیے کوشش کی روک تھام۔ اس پالیسی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد اقتصادی پابندیاں شامل تھیں۔ بش انتظامیہ نے عراقی جنگ کے بارے میں اپنے عقلی اصول کی بنیاد اصولی طور پر اس دعوے پر مبنی کی تھی کہ عراق، جسے 1990 سے 91 کی خلیج جنگ کے بعد سے ہی امریکہ کا ایک بدمعاش ریاست کے طور پر دیکھتا رہا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے پروگرام WMD کے ایک فعال ہتھیار تھے، اور یہ کہ عراقی حکومت نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ لاحق کر دیا۔ کچھ امریکہ عہدیداروں نے صدام پر القاعدہ کو پناہ دینے اور ان کی حمایت کرنے کا جھوٹا الزام لگایا تھا، جبکہ دوسروں نے جابرانہ آمریت کے خاتمے اور عراقی عوام میں جمہوریت لانے کی خواہش کا حوالہ دیا۔ 2004 میں 9/11 کی کمیشن نے کہا تھا کہ صدام حسین حکومت اور القاعدہ کے مابین آپریشنل کا کوئی ذخیرہ یا ایک فعال WMD تعلقات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عراق میں پروگرام نہیں ملا۔ بش انتظامیہ کے عہدیداروں نے صدام، القاعدہ کے WMD متنازع تعلقات اور WMD کے بارے میں متعدد دعوے کیے جو خاکہ نگاریوں پر مبنی تھے، اور انٹیلیجنس حکام نے ان کو مسترد کر دیا۔ امریکی جنگ سے پہلے کی ذہانت کے عقلی تناظر کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بھی شدید تنقید کا سامنا رہا۔ سن 2016 میں چہل کوٹ رپورٹ شائع ہوئی تھی اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ فوجی کارروائی ضروری ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت کا یہ آخری فیصلہ نہیں تھا، اور یہ کہ حملے کے نتائج کو کم نہیں سمجھا گیا تھا۔ FBI کے ذریعے جب تفتیش کی گئی تو صدام حسین نے اعتراف کیا کہ ایران کے سامنے مضبوط دکھائی دینے کے لیے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اسلحہ رکھنے کی پیشکش جاری رکھی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ عراق پر امریکی حملے سے قبل بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود نہ تھے۔ حملے کے بعد عراق میں 2005 میں کثیر الجماعتی انتخابات ہوئے۔ نوری المالکی 2006 میں وزیر اعظم بنی تھی اور 2014 تک اس عہدے پہ رہیں۔ المالکی حکومت نے ایسی پالیسیاں نافذ کیں جو بڑے پیمانے پر ملک کے پہلے غالب سنی اقلیت کو دور کرنے اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانے کے اثرات کے طور پہ دیکھی گئی۔ 2014 کے موسم گرما میں داعش نے شمالی عراق میں ایک فوجی کارروائی کا آغاز کیا اور دنیا بھر میں اسلامی خلافت کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں آپریشن مورس سے حل امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ایک اور فوجی رد عمل سامنے آیا۔ عراق جنگ کم از کم 1 لاکھ شہری ہلاکتوں کے ساتھ 10,000 فوجیوں کے ہلاکتوں کا سبب بنی۔ زیادہ تر ہلاکتیں 2004 اور 2007 کے درمیان میں شورش اور خانہ جنگی کے نتیجے میں ہوئی۔ اس کے بعد عراق میں 2014 سے 17 کی جنگ، جو اس حملے کا ایک ڈومینو اثر سمجھا جاتا ہے، ملک کے اندر 50 لاکھ افراد کے بے گھر ہونے کے علاوہ کم از کم 67,000 شہری ہلاکتوں کا ذمہ دار بنا۔ 10 سال سے جاری خانہ جنگی میں لاکھوں لوگ بے دخل ہو چکے ہیں یا ہلاک۔ شام کے لوگوں کو بحران کا سامنا ہے اور خصوصاً بے گھر افراد کو۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے بتایا ہے کہ ضروریات بڑھ رہی ہیں اور وسائل کم ہو رہے ہیں، اور اسی لیے حکومت ملکی اداروں کو کئی روز تک بند رکھنے کی پابند ہے، جبکہ شامی پونڈ کی قدر پست ترین سطح تک پہنچ گئی۔ یہ روایات میں بیان کردہ باتیں منوان پوری ہیں۔ عراق اور شام کا بحران اتنا شدید ہے کہ شاید ہی ایسی سختی کبھی پہلے آئی ہو۔ یہ وہ علامت ہے جو پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد امام مہدی کا ظہور قریب ہے۔ دوستو، چوتھی علامت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم ہے، جس پہ پوری امت مسلمہ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اسرائیل کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے اور اس نے تمام اخلاقی قدریں پامال کر دی۔ فلسطینی فضا اسرائیلی حملوں اور انسانی چیخوں سے گونج رہی ہے۔ غزہ میں بھوک، افلاس کا رات، خوراک ناپید، پانی بند، لاشوں کو دفنانے کے لیے جگہ ختم، ہر طرف بکھری لاشیں عالمی امن کے دعوے داروں کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ 2008 کے بعد سے یہ سب سے مہلک فضائی حملہ نسل کشی کے مترادف ہے۔ غزہ سے نقل مکانی کرنے والوں پر بھی بمباری کی جا رہی ہے۔ عالم اسلام کا دل اس کھلے ظالم کے خلاف خون کے آنسو روتا ہے، مگر اس کی بے بسی بھی عیاں ہے۔
تڑپتی سختی چیختی انسانیت کو ظالم اسرائیل کے پنجے سے نجات دلانے اور جنگ بندی کی اقوام متحدہ میں تازہ قرارداد بھی ویڈیو کی نظر ہو گئی۔ حماس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی کھلی جارحیت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں، ہسپتال پر حملے کے بعد اردن، مصر اور فلسطین اتھارٹی نے ان سے طے شدہ ملاقات منسوخ کی ہے۔ اسرائیل کی تاریخ ہم سب کو پتا ہے، جانتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین پر سالوں سے زبردستی قابض ہے۔ غالباً 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا اور جب سے وہاں کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ دنیا کے ممالک جن میں امریکہ سر فہرست ہے، جو اسرائیل کی ہر قسم کی حمایت کر رہا ہے، اس میں اسلحے سے لے کر مالی اور سفارتی امداد کبھی شامل ہے، اور اسرائیل اس اسلحے اور طاقت سے غزہ اور مغربی پٹی کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا کہ یہودی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے قبلہ اول ہے اور اسرائیل نے اس پر عرصہ دراز سے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اس صدی میں بھی وہاں کے مسلمان، فلسطینی مسلمان، قبلہ اول کی زیارت اسرائیل کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اب تو اسرائیل کی افواج غزہ کے ہسپتالوں تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کے ہسپتال قبرستان میں بدل گئے۔ مغربی ممالک جانوروں کے بچوں کی تکلیف تو دیکھ نہیں سکتے، مگر غزہ کے بچوں پر جاری ظلم و ستم انہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ بچوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں۔ اسلامی ممالک اور مغربی ممالک پر سوالیہ نشان ہے۔ رقت آمیز مناظر دیکھے جا رہے ہیں، لیکن فلسطینیوں کی آہو بکا سننے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ تمام حالات بھی حضرت امام مہدی کے ظہور کی علامات ہیں، جن کا روایات بتا دیتی ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستوں، آپ کو پسند آئی ہوگی، ہم یہ امید رکھتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔